سر اکثر ہم جب روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس کو تصوف سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو سر میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی روحانیت پر پڑھنا چاہے تو آپ کیا تجویز کریں گے، کس کو پڑھنا چاہیے؟ میرے نزدیک تو دنیا میں ایک وہ علم ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمیں اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کو نفسی علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نفسی علم کی قرآن مجید میں بھی بعض مثالیں موجود ہیں، اور انسان کا تجربہ بھی بتاتا ہے۔ اسی کو بعض لوگ روحانیت کے لفظ سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ اس کے ماہرین رہے ہیں۔ دنیا کی تمام تہذیبوں میں اس کا سراغ ملتا ہے، یونانی تہذیب میں بھی، مصری تہذیب میں بھی، چینی تہذیب میں بھی، اور بر صغیر کی تہذیب میں بھی۔ تو یہ وہ نفسی علم ہے جس میں مہارت پیدا کر کے لوگ کرامتیں دکھاتے ہیں۔ یہی نفسی علم ہے جس کا آپ کو ویدوں تک میں ذکر ملتا ہے۔ جو چوتھا اور آخری وید ہے، اتھروا وید، اس میں یہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو اس کو آپ جو نام چاہیں دے لیں، کسی نام پر اعتراض نہیں ہے۔ روحانیت کہنا چاہیں روحانیت کہہ لیں، نفسی علم کہنا چاہیں نفسی علم کہہ لیں، کوئی اور اس کے اجزاء کی بنیاد پر نام رکھنا چاہیں وہ نام رکھ لیں۔ ہمارے ہاں صوفیہ بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، یوگی بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، بدھ مت کے پیرو بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، مسیحی صوفیہ بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دے دی کہ یہ علم ہاروت و ماروت کے ذریعے سے اتارا گیا تھا۔ مراقبوں اور مشقوں کے ذریعے سے اس علم میں مہارت پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس سے ایسے ایسے کرشمے دکھائے جا سکتے ہیں کہ مادی علوم کے ماہرین بھی اس پر حیران رہ جائیں۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا سر جس طرح سے آپ نے نفسی علوم کا ذکر کیا ہے تو بہت سے فیملیز میں ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے، جس طرح سے گدی نشین ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ان کی فیملیز میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو آج کے ماڈرن دور میں ان کو نفسیاتی پرابلم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو سر ایسے اگر کسی کو تجربات ہوئے ہیں تو اس پر آپ کیا تجویز کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوں۔ دونوں علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مادی علوم میں اگر کسی چیز کی توجیہ موجود ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ نفسی علوم کے ماہرین اس طریقے سے منظم نہیں ہے، یا ان کے علوم کو پرکھنے کے وہ ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ عطائی ہیں، بہت سے لوگ فریب دیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی مشیخت قائم رکھنے کے لیے ان کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تحقیق کا طریقہ دونوں جانب اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں اگر ترجیح دوں گا تو پہلے مادی علوم کے ماہرین کی طرف رجوع کروں گا، اس لیے کہ میں آپ جس زمانے میں ہے اس میں مادی علوم کا غلبہ ہے، اور مادی علوم تحقیق کے بڑے غیر معمولی مراحل سے گزرے ہیں۔ اس میں بہت سی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اور بہت سے نئے پہلو ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو جتنے عقلی امکانات ہو سکتے ہیں آپ ان سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ مادی علم میں بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی بہت مؤثر ہے۔ کوئی دوسرا آدمی ممکن ہے آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتائے کہ میں نے فلاں طبیب سے علاج کروایا تھا، وہ اس معاملے میں بہت حاذق ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہمارے جدید طب کے ماہرین کے بارے میں ہوگا۔ ایک آدمی ایک طبیب کے بارے میں اپنا تجربہ بیان کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تشخیص کی بڑی اچھی صلاحیت دی ہے۔ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی برے تجربے سے گزرا ہو۔ تو ہماری دنیوی زندگی میں جن علوم کی بھی ہم مراجعت کرتے ہیں ان میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ترجیح قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نفسی علوم کے ماہرین اس زمانے میں بھی یقیناً ہے، لیکن کم ہے۔ زیادہ تر لوگ عطائی ہو گئے ہیں، اس لیے احتیاط بہت کرنی چاہیے، لیکن فائدہ دونوں سے اٹھانے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بات البتہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ انسان علم و عقل کو معطل کر کے فائدہ نہ اٹھائے۔ وہ جدید علوم سے فائدہ اٹھائے تو وہاں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھے،
اور قدیم علوم سے فائدہ اٹھائے تو وہاں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھے. باقی اللہ تعالیٰ پر ہے. انسان تو جو کچھ اس کو ذرائع اور وسائل میسر ہیں انہی میں کوئی رائے قائم کرے گا، انہی میں کوئی تدبیر اختیار کرے گا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے فیصلے میں اپنی تائید شامل کر دے، اور اس طرح سے ہم کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس سے نجات پا جائے.